السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا تحریک انصاف کے جو گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے اس کے حوالے سے کچھ اہم بیانات سامنے آئے ہیں، کچھ اہم پیش رفت ہوئی ہے ان مذاکرات میں، اور عمران خان صاحب نے جو ہے وہ 8 فروری کو پاکستان میں یوم سیاہ منانے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سال انہی دنوں میں 8 فروری کو جب پاکستان میں الیکشن ہوئے تھے اور جس طریقے سے وہ الیکشن کروائے گئے، جس طریقے سے تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، تحریک انصاف اس کے بعد جو ہے ہمیں بڑی سرگرم نظر آئی۔ تحریک انصاف نے پورے ملک کے اندر احتجاج کیے، جلسے جلوس کیے، اور میڈیا میں بھی جس طریقے سے سارا کیا گیا تحریک انصاف کے احتجاج اور چیزیں، اور ابھی تک ان کو جو ہے وہ ان کا مینڈیٹ نہیں واپس مل سکا۔ اور تحریک انصاف کا ایک بڑا مطالبہ جو مذاکرات کے حوالے سے گورنمنٹ کو وہ کر رہے تھے، ان میں وہ ایک 8 فروری کے انتخابات میں جو ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا اس حوالے سے بھی تھا۔ تو عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں فیصل چودھری، انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ اعلان کیا۔ آج انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم 8 فروری کو ملک بھر میں جو ہے وہ یوم سیاہ منانے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 8 فروری بھی کہیں پیچھے جو تحریک انصاف پچھلے 1-1.5 سال سے جس طرح سے احتجاج کرتی ہے، یہ جس طرح سے جلسے جلوس کرتی ہے، اس کا کوئی حاصل حصول نہیں ہوتا، اس کا کوئی بھی جو ہے وہ کرنے کے بعد اتنا کوئی فروٹفل ثابت نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ کو وہ مجبور کر دے، گورنمنٹ جو ہے ان کے مطالبات ماننے کے لیے راضی ہو جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے، کیا وہ روڈز بلاک کریں گے، کیا ان کی جانب سے دھرنے ہوں گے، کیا جلسے جلوس ہوں گے، کیا صورتحال ہوگی اس کی، یہ جو 8 فروری کو ان کا احتجاج ہونے جا رہا ہے۔ اور دوسرا اس میں جو تحریک انصاف کے مذاکرات چل رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، اس میں کچھ بیانات سامنے ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے اور گورنمنٹ کے درمیان یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں تو یہ جسٹ فارمیلٹی ہے۔ اصل مذاکرات وہ ہیں جن کا ذکر اس سے پہلے سلمان اکرم راجہ اور علی امین گنڈا پور بھی کر چکے ہیں۔ وہ مذاکرات تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 دن قبل جس طرح بیرسٹر گوہر کی ایک ملاقات ہوتی ہے آرمی چیف سے، تو یہ کوئی ملاقات سیاسی ملاقات نہیں تھی، غیر رسمی ملاقات تھی۔ تو یہ چیز اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تحریک انصاف کے بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں، اور مختلف ٹی وی چینلز پر یا مختلف صحافیوں کی جانب سے جب تحریک انصاف کے لوگوں کو سوال کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ ان مذاکرات کو کیسا دیکھتے ہیں، یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے اور گورنمنٹ کے، تو انہوں نے کہا ان مذاکرات کا کوئی حاصل حصول ہم نہیں دیکھ رہے، کسی قسم کے یہ مذاکرات جو ہے وہ فروٹفل نہیں ہوں گے یا کوئی ان کا سد باب نہیں ہوگا۔ لیکن جبکہ جو علی امین گنڈا پور کے مذاکرات چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس حوالے سے سلمان اکرم راجہ اور دیگر تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ بیان دے چکے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہونے جا رہے ہیں، اور تحریک انصاف کے وہ جتنے بھی مطالبات انہوں نے سامنے رکھے ہیں گورنمنٹ میں، جو ان کے مطالبات تھے، انہوں نے ایک جوڈیشل کا مطالبہ کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا 26 نومبر اور 9 مئی، تو اس پہ رانا ثناءاللہ کا جو بیان تھا اور عطا تارڑ کا بیان تھا کہ یہ 2 واقعات ایسے ہیں جس پہ کسی قسم کی جو ہے وہ گورنمنٹ ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس پہ ہم کسی قسم کا کوئی جوڈیشل بنا ہی نہیں سکتے۔ ایک چیز واضح ہے، اس حوالے سے تحریک انصاف کا اپنا موقف ہے، جبکہ گورنمنٹ ایک اپنا موقف سامنے لے کے آئی ہوئی ہے۔ اب تحریک انصاف کی جانب سے جو ایک اور بڑا مطالبہ تھا کہ ہمارے جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو رہائی دی جائے، تو اس حوالے سے گورنمنٹ نے وہ چیز بھی کلیئر کر دی کہ اس پہ جب جوڈیشل کمیشن بنے گا، جن جن لوگوں کے نام شامل ہوں گے اس جوڈیشل کمیشن میں، اس کے بعد وہ جوڈیشل بیٹھے گا، اس کا فیصلہ کرے گا، اور پیچھے ماضی میں جتنی بھی چیزیں آئی ہیں ان سب کو وہ دیکھے گا، اس کے بعد ہی کسی قسم کا جو ہے وہ رزلٹ نکالا جا سکتا ہے، کسی بھی رزلٹ پہ پہنچا جا سکتا ہے۔ اب تحریک انصاف کی جو اس ٹائم کنڈیشن ہے، تحریک انصاف جو ہے وہ جلسے جلوس کرنے کی بھی سخت میں نہیں ہے، کیونکہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ بہت بری طرح سے گورنمنٹ نے اور اداروں نے جو ہے وہ مجبور کر دیا ہوا ہے، ان کی وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی اس طرح کے جو ہے وہ جلسے جلوس کر سکیں، کوئی بڑا پاور شو کر سکیں۔ اگر اس صورتحال میں تحریک انصاف کو بڑا پاور شو نہیں کر سکتی، تو ایسے میں ان کے وہ تمام بھی احتجاج اور چیزیں جو وہ کرنے جا رہے ہیں ان فیوچر 8 فروری کو جس طرح سے انہوں نے اعلان کیا تو وہ ضائع جائیں گے، اس کا کوئی بھی حاصل حصول نہیں نکلے گا۔ جیسے تحریک انصاف ہم نے پہلے دیکھا کہ انہوں نے جلسے جلوس اور ریلیاں کی، اس کا کوئی بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا تحریک انصاف کو، تو یہ بھی اسی طرح جو ہے ان کی یہ پوری ایک موومنٹ جو 8 فروری کو کرنے جا رہے ہیں یہ بھی ضائع ہو جائے گی۔ تو آنے والے دن جو ہیں وہ بڑے ہی دلچسپ ہیں۔ مذاکراتی کمیٹی گورنمنٹ کی جانب سے جو عرفان صدیقی صاحب ان کا بھی ایک بڑا
بیان سامنے آیا تحریک انصاف کے مطالبات کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کسی حد تک جو ہے وہ ہمیں سنجیدہ نہیں نظر آتی اس مذاکرات میں، اور جب گورنمنٹ کا کوئی بندہ اس طرح کی بات کر رہا ہو تو وہ بات قابل غور ہوتی ہے۔ اور تحریک انصاف کی جانب سے ایک اور بڑا بھی بیان سامنے آیا تھا کہ جب اس کیس میں القادر کیس جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس، اس میں اگر عمران خان کو سزا دی جاتی ہے تو یہ جو مذاکرات ہیں اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ بدمزگی ہو سکتی ہے، مذاکرات افیکٹڈ ہو سکتے ہیں اس سے۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو مطالبات جو چیزیں سامنے آئی ہوئی تھیں، حالانکہ تحریک انصاف اس ٹائم جس پوزیشن میں وہ اس کو کیش کر سکتے تھے، وہ میڈیا پہ لا سکتے تھے، وہ کسی قسم کا کوئی احتجاج ریکارڈ کروا سکتے تھے جب ان کے بانی چیئرمین کو سزا دی گئی 14 سال کی اور بشرا بیگم کو 7 سال کی سزا دی گئی، بجائے اس کے کہ وہ میڈیا پر آ کر ٹاکس کر رہے تھے، ان کی طرف سے گفت و شنید چل رہی تھی کہ بانی نے جو ہے وہ بڑے مسکرا کر اس سزا کو جو ہے وہ قبول کیا اور کہا کہ صرف 14 سال۔ تو یہ چیز بڑی ہی جو ہے وہ عجیب صورتحال کریٹ کر رہی ہے کہ جس طرح سے تحریک انصاف کے لوگوں کی بیان بازیاں اور چیزیں چل رہی ہیں، تحریک انصاف کسی حالت میں بھی نہیں لگ رہا کہ وہ سنجیدہ ہیں عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے۔ ہاں، تحریک انصاف کے جتنے بھی وہ لیڈرز ہیں وہ ایفرٹ ان کی جو ہے وہ میڈیا کی حد تک چیزیں نظر آتی ہیں۔ تحریک انصاف میں کچھ اس طرح کے بیچ میں اختلافات اور وہ بھی چل رہے ہیں۔ شیر افضل مروت کے حوالے سے جو علی امین گنڈا پور کے بیان بازی ہے، شیر افضل مروت کو بارہا تحریک انصاف سے جو ہے وہ نکالا جا چکا ہے۔ اس کے بعد وہ علی امین گنڈا پور کی گفتگو ہم سن رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے پاس جب یہ جاتے ہیں اپنی روداد لے کے، ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو پارٹی نے ایسا کر دیا، ہمارے ساتھ تو ویسا کر دیا، ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی بھی ان کی اس بات کو سنتے ہوئے ان کو دوبارہ بحال کر دیتے ہیں، ان کی وہ پوزیشن دوبارہ لوٹ آتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری جو صورتحال بنی ہوئی ہے، ایک طرف تحریک انصاف جو یوم سیاہ منانے کا اعلان کرتی ہے، وہ احتجاج کرتی ہے اس پہ، اور دوسری طرف یہ مذاکراتی کمیٹی اور گورنمنٹ کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں، اور تیسری جانب وہ جو بیک ڈور رابطوں کی بات کی جاتی ہے تحریک انصاف کے، جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ رابطے چل رہے ہیں، بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوتی ہے آرمی چیف کے ساتھ، تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ آیا تحریک انصاف اپنے تمام مطالبات منانے میں کامیاب ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے جب تحریک انصاف کو اس قسم کے کسی بھی مطالبات میں آگے کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں لے دے والا کام کرنا پڑے گا۔ تحریک انصاف کو کچھ چیزوں پر جو ہے وہ سرنڈر کرنا پڑے گا، انہیں کچھ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، کچھ ان کی ماننی پڑیں گی، تب جا کے یہ اپنی منوا سکتے ہیں۔ تو آنے والے دن جو ہیں وہ بڑے ہی اہم ہیں۔ مذاکراتی کمیٹی کا کیا بنتا ہے، عمران خان کی یہ جو کیسز ہیں، یہ جب چیلنج ہوں گے آگے ہائی کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ دیکھیں اس پہ کیا فیصلہ سناتی ہے، آگے سپریم کورٹ کے اندر جائیں گے، تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، والسلام۔